ایک زمانہ تھا کہ ہر مسلمان لڑکی کے لیے گھر سے بغیر اجازت کے نکلنے پر پابندی تھی. کون سی بھی مسلمان لڑکی گھر سے باہر جاتی تو اس کے لیے اجازت لینا ضروری تھا. آج صرف کچھ شریف گھرانوں میں ہی یہ پابندی ہے، لیکن اکثر مسلمان بغیر اجازت کے کوئی بھی عورت، کوئی بھی لڑکی گھر سے باہر نکل جا رہی ہے. آج بھی الحمدللہ کچھ شریف گھرانے ایسے ہیں جن کے پڑھنے والی بچیوں کو اسکول اور کالج اگر جانا ہے تو ان کے والد چھوڑ کے آتے ہیں، ان کا بھائی چھوڑ کے آتا ہے، یا شادی ہو گئی تو ان کے شوہر چھوڑ کے آتے ہیں. لیکن اب کیا ہو گیا کہ خود ہی لڑکی چلے جا رہی، خود ہی اسکوٹی چالو کر لی، کب بولے جب چلے گئی، کب بولے جب بازار چلے گئی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور کچھ شریف گھرانوں میں تو آج بھی اجازت ہے، باہر جانے پر پابندی ہے، لیکن موبائل پر پابندی نہیں ہے. باہر جانے پہ پابندی ہے لیکن موبائل دیکھنے پہ پابندی نہیں ہے. میں ایک بڑی اہم بات بول رہا ہوں، آپ یاد رکھ لو. تو جن لڑکیوں کو گھر سے باہر جانے پر تو پابندی دیے لیکن موبائل کے استعمال میں کوئی پابندی نہیں رکھے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے چور کے ڈر سے کھڑکیاں تو بند کرے لیکن مین ڈور کھلا رکھے. یہ ویسا ہی ہے، کیونکہ اگر ہاتھ میں موبائل ہے تو اس کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ پوری دنیا گھوم کے آ سکتی ہے نا. تو یہ اصل میں بہت بڑا مسئلہ ہے. یاد رکھ لو، آج اجنبی لڑکیوں سے سلام کرنا، اجنبی لڑکیوں کے قریب آنا، اجنبی لڑکیوں سے سوال کرنا، اجنبی لڑکیوں سے بات کرنا، پھر یہ تمام چیزیں اتنی آسانی کے ساتھ ہو رہی ہے. پہلے زمانے میں کسی لڑکی تک پہنچنے کے لیے نوجوانوں کو بہت مشکل ہوتا تھا، لیکن آج بڑی آسانی کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں. بس تھوڑی سی تعریف سے شروع کرو تو معاملہ زنا تک جا کے پہنچ جاتا ہے. اتنے خطرناک آج معاملات ہیں. آج کتنے نیوز ہم دیکھتے ہیں، کچھ ہی دن پہلے، بلکہ ایسے تو نیوز میں کچھ دن کیا ہر دن بھی آتے ہوں گے، مسلمان لڑکیاں خاص طور سے ان لوگوں کی طرف سے جب یہ نیوز پھیلتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. ایک لڑکی 2-4 دن پہلے میں نے دیکھا تھا کہ میڈیا میں آ کے بات کر رہی ہے، پولیس اسٹیشن کے سامنے آ کے بات کر رہی ہے اور بول رہی ہے کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، میں انصاف کے لیے یہاں پر آئی ہوں. کیا دھوکہ ہوا، کیا انصاف چاہیے؟ مجھے ایک آدمی نے نام بدل کر چیٹنگ شروع کی، اس نے اپنا نام سلمان بتایا اور اس کے بعد ہماری چیٹنگ بڑھتے گئی، بات چیت ہوتے گئی، اس کے بعد محبت ہو گئی ہے، اس کے بعد ملنا جلنا، ہوٹلوں میں جانا کرنا، تمام چیزیں شروع ہو گئی ہے. اس کے بعد اس نے دھوکے سے، چوری سے میرے کچھ ویڈیوز بھی بنا کے رکھے. اس کے بعد پھر مجھے بلیک میل کرتے ہوئے، مجھے ڈراتے ہوئے، اگر تو پھر دوبارہ یہ غلط کام نہیں کرے گی میرے ساتھ، میں جب بھی بلاؤں تب میرے ساتھ اگر ہوٹل میں نہیں آئے گی تو پھر تیرے ویڈیوز میں وائرل کر دوں گا. اس طرح بولتے ہوئے بار بار میرے کو دھوکہ دیا اور میں ابھی پریگننٹ ہوں. اب وہ بھاگ گیا. میں انصاف کے لیے آئی پولیس اسٹیشن میں، میڈیا کے سامنے بات کر رہی برقع پہن کے لڑکی. سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہو رہا. دیکھو اس میں غلطی اصل میں، دیکھو اس نے نام بدل کے کیا ہو یا نام بتا کے کیا ہو، غلطی تو غلطی ہے. اب اس نے اپنا نام سلمان بتایا یا سریش بتایا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. تم جو غلط کام کرے وہ سلمان سے کرے تو بھی غلط ہی ہے، وہ سریش سے کرے تو بھی غلط ہی ہے. تو یاد رکھو، یہ جو گندگی پھیل رہی ہے، یہ جو افیئرز پھیل رہے ہیں، یہ سوشل میڈیا کے غلط استعمال کا نتیجہ ہے. یاد رکھو کتنی لڑکیاں، میں دور کی بات نہ بولتے ہوئے صرف اپنے حیدرآباد کے لڑکیوں کے کتنے ویڈیوز ایسے میں دیکھتا ہوں، ایک طرف تو تکلیف ہوتی، ایک طرف تو غصہ بھی آتا. کیا کریں ایسے لڑکیوں کا؟ ان کے ماں باپ کتنے بے غیرت ہوں گے، میں سمجھتا ہوں. ان کو شرم حیا نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے؟ اپنے بچیاں کہاں جا رہی، کیا کر رہی، کس سے پھر رہی، کس سے گھوم رہی، کوئی فرق نہیں ہے ان لوگوں کو. خاص طور سے کبھی میں حیدرآباد بھی جاتا ہوں، وہ جو لوکل کے بسز میں اگر میں گھومتا ہوں، کہیں پر جانا ہوتا تو بہت تکلیف ہوتی مجھے. اتنی مسلم بچیاں ہر جگہ بس پڑھنے کے بہانے سے نکلی، آفس میں کام کرنے کے بہانے سے نکلی، ہاسٹل سے کالج کو گئی، کالج سے ہاسٹل کو آئی، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، ماں باپ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جا کے کس کے بازو میں بیٹھ جاتی بسوں میں. کچھ دن 8 دن پہلے ہی میں گیا تھا کسی کام سے حیدرآباد، 15-20 دن پہلے. وہاں پر ایک آٹو والا بھی ایسے ایسے واقعات سنا رہا تھا. کیا کرنا مول صاحب،
میں آٹو ڈرائیور ہوں, میں تو ہر جگہ گھومتا ہوں, ہر چیز دیکھتا ہوں. اپنی بچیاں خوبصورت ایک سے ایک اچھی بچیاں ایسی ایسی حرکتیں کرتی ہے, ایسی ایسی جگہ پر چلے جاتے ہیں, کیا کرنا کسی کو ہم روک بھی نہیں سکتے, کسی کو بول بھی نہیں سکتے. ایسے حالات ہیں ہمارے بچیوں کی, بول کے وہ کچھ واقعہ سنا رہا تھا. اور اتنی بے شرم, اتنی بے حیا, جو اس کے ساتھ ہوا وہ بھی آ کے انسٹاگرام میں لائیو آ کے, یا نہیں تو ویڈیو ایسا چالو کر لے کے سامنے بیٹھ کے بولتے رہتی روتے ہوئے, گائس فرینڈس بہت دھوکا ہوا میرے ساتھ, اچھا نہیں لگ رہا معلوم, مجھے رونا آ رہا میرے کو معلوم ہے, جھوٹ بولا میرے سے اس نے معلوم ہے, روتے رہتی. اب یہ جتنے بھی گیس ہیں نا اس کو دیکھے سو, یہ گیس بیلس پورے پھر ریپلائی دیتے رہتے. کیا ریپلائی دیتے؟ ایسا ہوا تمہارے ساتھ, ہم ہیں نا, کیا ٹینشن لینے کا تمہارے کو, کانٹیکٹ نمبر بھیجو آپ کا, ہم بات کریں گے. ایک لڑکی تو حیدرآباد کی مجھے کال کر کے پورا اس کے ساتھ, اس کے شادی کے بعد اس کے شوہر کی طرف سے, دیکھیے شادی کے بعد کسی کو اچھا شوہر ملا, کسی کو برا شوہر ملا, کچھ بھی ہوا, ظلم ہوا, سسرال والے اچھے نہیں تھے, تو ستانے والے سسرال والے ملے. تو وہ جب شیئر کرتی ہے اپنے فرینڈس کے ساتھ, وہ جاب کرنے والی یا پڑھائی کرنے والی لڑکی تھی, بہرحال مجھے کال پہ بات کر کے میرے ساتھ ایسا ہو رہا مول صاحب بول کے بات کر رہی تھی, بول رہی کہ میرے ساتھ اس میں کچھ غیر مسلم فرینڈس بھی ہیں, ان لوگ ہم بول رہے تھے ارے تمہارے پاس ایسا ہوتا کیا, ایسا ظلم ہوتا کیا, ایسا ستاتی کیا ساس, ایسا شوہر ستاتا کیا, ہم ہیں نا تمہارے لیے, آؤ ہمارے پاس, ہمارے مذہب میں ایسا نہیں ہے, ہم اچھا دیکھ لیتے ہمارے عورتوں کو, بول کے کچھ غیر مسلم لوگ مجھے بلا رہے جو میرے فرینڈس ہیں میرے کالج کے. مول صاحب کیا کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا, ادھر دیکھے تو مسلمان ایسے ہیں, سسرال والے ایسے, دوسری طرف ان لوگ ایسا انویٹیشن دے رہے, جھوٹی باتیں بول کے ایسا کھینچ رہے, مرتد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حرام تعلقات بہت آسانی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں, یاد رکھو. اور عورت, یاد رکھو بڑی اہم بات بول رہا ہوں, عورت جب تک اپنے آپ کو سیکیور کر لیتی ہے تو کسی مرد کے پاس ہمت نہیں ہے کہ اس کے انگلی کو بھی ٹچ کر سکے. اگر وہ اپنے آپ کی حفاظت کر لیتی ہے تو کوئی مرد اس کو سلام بھی نہیں کر سکتا, کوئی بات بھی نہیں کر سکتا. عورت اگر اپنے آپ کو سیکیور کر لیتی ہے تو, عورت جب انوائٹ کرتی ہے, لڑکی خود اس کے پاس, اس کے قریب آنے کا موقع دیتی ہے, اس سے بات کرنے کا موقع دیتی ہے, تبھی کوئی مرد اس کے پاس ہمت سے جا سکتا ہے, بات کر سکتا ہے. تو اس میں بہت بڑی غلطی لڑکیوں کی ہی ہوتی ہے. لڑکیاں سگنل دیتی ہے اصل میں اپنے قریب آنے کا, اپنے پاس آ کے کسی سے بات کرنے کا سگنل لڑکیاں دیتی ہے. آج تو پورا اسلام کا دشمن بھی جال بچھا کے بیٹھا ہوا ہے, مسلم لڑکیوں کو انعام دے کر. بلکہ آپ انسٹا میں ریلز دیکھتا ہوں تو اتنی تکلیف ہوتی, کچھ غیر مسلموں کی لڑکیاں بھی آ کے بول رہی ارے تم کیسے غیر مسلموں ہو رہے, تم کیسے ہندو ہو رہے, تمہارے سے ایک مسلم لڑکی نہیں پٹائی جا رہی, جاؤ گھر واپسی کراؤ, ان کو مرتد کراؤ, ان کو اسلام سے نکالو, کیسے تم ہندو ہو, تم آج تک ایک لڑکی کو بھی نہیں پٹائی مسلمانوں کی. اس طرح ابھار رہے ان کی عورتیں, معلوم ہے, انعام دینے کی بات ہو رہی ہے ان لوگوں کو. پوری سیکیورٹی کے ساتھ اگر کوئی مسلم لڑکی چلے گی کسی غیر مسلم کے ساتھ بولے تو پورا حفاظت کے ساتھ اس کا پورا زندگی کا لائف سیٹ کر کے رکھ دے رہے. ایسی حالات میں ہماری مسلمان لڑکیاں بڑی آسانی کے ساتھ ہر چیز انسٹا میں پوسٹ کرنا. بلکہ کچھ لڑکیاں تو تیلگو آتے سو تیلگو میں بھی بات کر رہی, اردو میں بھی بات کر رہی, اور نیچے کوئی میسیجز کرے تو ان میسیجز کے, ان کامنٹس کے جواب بھی پھر اس میں دے رہی. ہر چیز انہیں مولانا بن جاتی, ہر چیز کا تمہارے اسلام میں ایسا ہے نا, ہاں ہمارے اسلام میں ایسا ہے, ہاں ہمارا یہ ہے دین, ہمارا وہ ہے دین. کوئی بھی اگر دھوکے سے آ کے السلام علیکم میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں, مجھے تمہارا دین بہت پسند ہے, میں آپ سے اسلام سیکھنا چاہتا ہوں بول کے بولتے, لڑکی اتنا خوش ہو جاتی, اچھا میں اسلام قبول کراتی کسی کو بول کے. اب اس سے ٹھیک ہے تیرا کیا سوال ہے بول, میں جواب دیتی بول کے بیٹھ جاتی. اب وہ سوال کرتے ہوئے, تعریف کرتے ہوئے اس کو خود دین سے دور کر دیتا. یہ غلطی کبھی نہیں کرنا. اور میں اس سے پہلے بھی بولا, اگر تم سے کوئی بھی میسج کے ذریعے, کال کے ذریعے سے کوئی بھی
اگر کانٹیکٹ کرنے کے بعد میسیج کرنے کے بعد اگر یہ بولتا ہے کہ میں آپ سے اسلام سیکھنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے سکھاؤ گی؟ تو فوراً اسے بول دینا کہ ہمارے مسجد کے مولانا اسلام سکھانے کے لیے، اسلام سمجھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر جگہ مسجدیں ہیں، اگر سیکھنا ہے تو جا کے ان سے سیکھو، ہم سے نہیں۔